دارالعلوم دیوبند کی بات ہے، حرمین شریفین اور مسجد اقصی کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا محترم علاقہ اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سے یہ فیض بانٹا ہے، اور اس کا بانی مبانی حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، امام راضی سے بڑھ کر تحقیقات والے، غزالی سے بڑھ کر علم میں دسترس رکھنے والا ایک آدمی خود کہتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھنے لگ گیا۔ میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سنتوں سے فارغ ہو جانے کے بعد حضرت نے اوابین پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پھر میرے خیال میں یہ بات آ گئی، کیسے یہ سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا جبکہ مدرسہ کے پیسے اسے مفت میں مل رہے ہیں۔ مدرسہ کا پیسہ کھاتا ہے، جو کچھ اسے ملتا ہے اپنا بھی گزارا کرتا ہے، اور مدرسہ بھی چلا رہا ہے، مفت کے پیسے ہیں۔ یہ محض خیال مجھے آ گیا مغرب کے وقت، میں اٹھ کے گھر آیا، یہ خیال پھر پختہ ہوتا چلا گیا۔ عشاء تک تو میں نے یقین کر لیا کہ حضرت بس حرام کھاتا ہے۔ عشاء کے بعد سو گیا، آدھی رات کا وقت ہے، پیغمبر علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ چھتا والی مسجد کے چھت پر ہے، اور حضرات شیخین حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ساتھ۔ میں نے چاہا کہ پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لوں، مگر پیغمبر نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ فرمایا محمد قاسم کو بلاؤ۔ میں نیچے اتر کر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو تلاش کرتا رہا، اس کمرے میں، دوسرے کمرے میں، یا دوسرے الفاظ میں سمجھے کہ اس جھونپڑی میں، دوسری جھونپڑی میں، تیسری میں، حضرت مجھے نہیں ملا۔ پھر میں نے دیکھا، میں نے سوچا جا کے اس کو مسجد میں دیکھ لوں، شاید کہ مسجد میں وہ سو رہا ہو، یہ خواب ہے۔ مسجد میں جا کے دیکھا تو چھت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نیچے مسجد کے اندر قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اسے بتا دیا کہ پیغمبر علیہ السلام چھتا والی مسجد کے اوپر آپ کے انتظار میں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ خواب بیان کرنے والا کہتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ چھت پہ گئے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ملاقات نہ کرو، پہلے مدرسہ کا حساب دو، کتنا جمع کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ یہ کہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ حضرت نے اپنی ٹوپی یہاں سے نکال کر بغل میں لگا دیا اور ہاتھ ایسے باندھا، ایک پاؤں اوپر کر کے ایک پاؤں پر پیغمبر علیہ السلام کو حساب دینے لگے۔ حضرت اس سال مدرسہ کے لیے اتنے جمع ہو گئے، اتنے پیسے اساتذہ کرام کی تنخواہ ہو گئی، اتنے طلباء کے مصرف میں خرچ ہو گئے، اتنے تعمیرات میں خرچ ہو گئے، فارغ ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی، اللہ کے رسول سے اس نے ملاقات کی۔ کہتے ہیں یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ جب بیدار ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا چلو جا کے دیکھو حضرت کو وہ کہاں سو رہا ہے۔ انہی کمروں میں میں نے دیکھا، حضرت نہیں ملے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں جا کے اسے مسجد میں دیکھ لوں۔ جا کے مسجد میں دیکھا تو حضرت واقعاتاً اس طرح میں نے خواب میں دیکھا، اسی طرح مسجد میں تہجد پڑھ رہے۔ میں پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتا رہا۔ حضرت جب تہجد سے فارغ ہو گیا، دعا کرنے کے بعد فارغ ہو کر منہ اس طرف موڑا جس طرف میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے بتا دیا اب تو حساب سے مطمئن ہے نا، اب تو حساب سے مطمئن ہے نا۔
اب تو کوئی غلط خیال تیرے دماغ میں نہیں آتا ہے، اب تو مطمئن ہو گیا۔ کہتے ہیں میں رونے لگا۔ میں نے کہا میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ وہاں کو میں نے شک کا درجہ دیا اور شک کو پک کا درجہ دیا اور پھر پک یقین میں بدل گیا اور میرا خیال ہو گیا کہ حضرت حرام کھاتا ہے۔ جو خواب گویا مجھے آیا تھا وہی خواب اللہ کے رسول، وہی خواب حضرت محمد نبی کو بھی آیا تھا۔ یا کشف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے میرا ذہن، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ تیرے بارے میں بدگمان